سمجھنا بات کو، اتنے خطرناک سینیریو میں کیفیت کیا ہوگی، دل کیسا دہلا ہوا ہوگا، ڈر کتنا ہوگا. ایگزامپل دیتا ہوں، اللہ نہ کرے کوئی بلاسٹ ہو جائے یا زلزلہ آ جائے، ہم میں سے کوئی بات کرنے جیسا ہوگا؟ اچھا اس سینیریو میں آپ سے کوئی حال کیا ہے، طبیعت کیسی ہے، اچھا کاروبار بتاؤ، اچھا صبح سے شام تک کیا کیا، آپ کہیں گے بھائی ابھی تو ٹینشن اتنا بڑا دھماکہ ہوا، میرا تو دل دہل گیا، زلزلہ آیا، تیرے کو حساب کتاب کی پڑی. قرآن کہتا ہے ایسا سینیریو ہوگا، پہاڑ روئی کی طرح اڑ رہے ہوں گے، بندے بھاگ رہے ہوں گے پتنگوں کی طرح ڈیورنگ دیٹ ایٹماسفیئر. اب قرآن کہتا ہے سوال جواب ہوں گے، اس ایٹماسفیئر میں میزان عمل لگایا جائے گا، اور اس ایٹماسفیئر میں کیا ہوگا، آگے قرآن کہتا ہے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، تولا جائے گا اعمال کو، اور جس کے نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو گیا نا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ مزے میں ہوگا، چین میں ہوگا، جنت کی نعمتوں میں ہوگا. اور آگے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا، فرمایا فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، وہ تو بھڑکتی ہوئی آگ میں ہوگا. وما ادراک ما ہی، یہ ہاویہ کیا، اگین پھر کوسچن، وہاں فرمایا وما ادراک ما القاریہ، یہاں قرآن خود سوال کر رہا ہے وما ادراک ما ہی، یہ ماہیہ کیا ہے، قرآن ڈیفائن کر رہا ہے نارن حامیہ، بھڑکتی ہوئی شعلے مارتی ہوئی آگ ہوگی. یعنی پتہ یہ چلا خوف کا عالم، حساب کتاب، اور جس کی نیکیاں زیادہ وہ جنت میں، جس کی نیکیاں کم گنا زیادہ وہ جہنم کی آگ میں چلا جائے گا. اس طرح قرآن نے قیامت کو ڈیفائن کیا ہے. کبھی پڑھا ہم نے، کبھی ریئلائز کیا، ہم سب نے فیس کرنا ہے اس دن کو، اس کی تیاری. مثال دیتا ہوں، ہم میں سے کسی کا انٹرویو آ جائے، کسی کی کوئی آڈٹ رپورٹ کی کال آ جائے، ہمیں جناب کوئی کہے کہ جناب بڑا مشکل دن آپ پر آنے والا ہے، آپ کو فلاں ملک میں جانا ہے اور وہاں بڑی لمبی لائنیں ہیں. ہم کہتے ہیں یار کوئی راستہ بتاؤ، کوئی سہولت بتاؤ، کوئی پروٹوکول، کوئی کسی طرح آسانی سے کام ہو جائے. سورس Is anybody discuss about the day of judgment کہ یار اس دن کیا آسانی ہو سکتی ہے، اس دن گرمی سے کیسے بچوں گا، اس دن سورج سوا میل پر ہوگا، حساب کتاب بھی ہوگا، اعمال بھی کھلیں گے، میری بچت کا راستہ کیا؟ جی ہاں، احادیث میں بچت کے راستے بھی بیان کیے، آسانیوں کے گیٹ پاس بھی نبی پاک نے بیان کیے، مگر کوئی اس پر غور بھی تو کرے نا کہ وہ کیسے ہوگا. آؤ میں آج آپ کو قیامت کیسے طاری ہوگی اس کے کچھ مناظر، بڑی پیاری کتاب ہے، میں مشورہ دوں گا، ظاہر ہے بہت ساری باتیں تھوڑے سے بیان میں نہیں ہو سکتی، مگر یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو ہونے والی ہے، اس کو ضرور پڑھیں. کتاب کا نام ہے بہار شریعت حصہ اول. اس کے اندر مفتی امجد علی اعظمی صاحب نے جس ڈیٹیل میں احادیث کے ذریعے بیان کیا کہ قیامت طاری کیسے ہوگی، اس دن اسٹیپ بائی اسٹیپ کیا ہوگا، اس کو ضرور پڑھیں، اپنی فیملی کو بھی سنائیں. میں اس کی کچھ جھلک آپ کو بتاتا ہوں، سنیے. مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ قیامت جب طاری ہوگی نا، اللہ تعالیٰ اگرچہ مرنے کے بعد انسان کے جسم کے اجزاء متفرق ہو گئے ہوں گے، چورا چورا جسم تو ختم ہو جاتا ہے، مختلف جانوروں کی غذا بن گئے ہوں گے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب اجزاء کو جمع کر کے قیامت کے دن اٹھائے گا. حشر صرف روح کا نہیں ہے، یاد رکھیے گا، روح اور جسم دونوں کا ہے. ایسا نہیں کہ صرف روحیں اٹھیں گی، بلکہ جسم بھی پورے بن کر اٹھیں گے. قیامت کے دن لوگ اپنی قبروں سے بے لباس ننگے پاؤں اٹھیں گے. کوئی پیدل ہوگا، کوئی سوار ہوگا، بعض تنہا سوار ہوں گے، اور کسی کی سواری پر 2-2 3-3 4-4 افراد ہوں گے، کسی پر 10 ہوں گے. کافر منہ کے بل چلتا ہوا محشر کے میدان میں آئے گا. کسی کو ملائکہ گھسیٹ کر لے جائیں گے اور کسی کو آگ جمع کرے گی. یہ میدان محشر کہاں ہوگا؟ یہ ملک شام کی سرزمین پر ہوگا. زمین کیسی ہموار ہوگی، کیسی پلین ہوگی کہ فرمایا رائی کا دانہ گر جائے تو دوسرے کنارے سے بھی نظر آئے گا. اتنی ایکول سرفیس ہوگی قیامت کے دن. زمین مٹی کی نہیں، احادیث میں آتا ہے زمین تانبے کی ہوگی. آفتاب، سورج 1 میل کے فاصلے پہ ہوگا. آج کروڑوں میل دور ہے، ہم جون جولائی کی گرمی برداشت نہیں کر سکتے. ڈے آف ججمنٹ 1 میل پر سورج ہوگا. اب فرمایا کہ اب یہاں پر کیا ہوگا کہ اب لوگوں کی تو گرمی کا عالم کیا ہوگا کہ بھیجے، بتایا کتابوں میں لکھا کہ دماغ کھولتا ہوگا گرمی سے، پیاس کے مارے زبانیں باہر آ جائیں گی، اتنا پسینہ بہے گا کہ کسی کے ٹخنوں تک، کسی کے گھٹنوں تک، کسی کی پیٹھ تک. اور گناہگار تو اپنے پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے. اور اسی تکلیف میں میرے پیارے اسلامی بھائیوں کئی دن گزر جائیں گے. پھر اس کے بعد لوگ کہیں گے کچھ بھی ہو، ہمارا حساب تو شروع ہو. اور اب یہ آپس میں مشورہ کریں گے. کئی سال اس طرح گزر جائیں گے.
اب مشورہ کریں گے کہاں جائیں، کس سے بات کریں۔ اب یہ اہل محشر آپس میں مشورہ کریں گے کہ حضرت آدم تو سب کے باپ ہے نا، ابو البشر ہیں، چلو آدم کے پاس چلتے ہیں۔ اہل محشر مل کر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، پہلے حضرت آدم کے فضائل بیان کریں گے کہ آپ ابو البشر ہیں، دنیا میں سب سے پہلے آپ تشریف لائے، مرتبہ نبوت سے اللہ نے سب سے پہلے دنیا میں آپ کو سرفراز فرمایا، حضور آج کرم کیجئے، اس مصیبت سے نجات دلائیے، اللہ کی بارگاہ میں سفارش کیجئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے کہ آج میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، مجھے تو خود اپنی جان کی فکر ہے۔ رب عز و جل نے ایسا غضب فرمایا ہے کہ پہلے کبھی ایسا غضب نہیں فرمایا، تم کسی اور کے پاس جاؤ۔ وہ کہیں گے حضور ہم کس کے پاس جائیں آپ تو بتائیں۔ وہ کہیں گے نوح کے پاس جاؤ۔ یہ اہل محشر مل کر حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ان کے فضائل بیان کریں گے، حضور آپ نوح علیہ السلام ہیں، طوفان نوح میں رب نے آپ کو کشتی عطا فرمائی، کئی معجزات سے نوازا، حضور اللہ کی بارگاہ میں سفارش کیجئے۔ حضرت نوح کہیں گے آج میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، کسی اور کے پاس جاؤ۔ وہ کہیں گے حضور آپ ہی بتا دیں کہاں جائیں۔ کہیں گے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ یہ سارا محشر حضرت ابراہیم کے پاس جائے گا، وہ بھی کہیں گے میں آج تمہاری مدد نہیں کر سکتا، کسی اور کے پاس جاؤ۔ لوگ عرض کریں گے حضور کن کے پاس جائیں؟ حضرت ابراہیم کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے کہ تم حضرت موسیٰ کے پاس جاؤ۔ حضرت موسیٰ کہیں گے حضرت عیسیٰ کے پاس جاؤ۔ آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اگر جانا ہے تو جناب رسول اللہ کے پاس جاؤ، آخری نبی علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہی آج تمہاری مدد کریں گے، انہی کے ہاتھ پہ شفاعت رکھی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ جب یہ سارا محشر گھومتے 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 نبی پاک کی بارگاہ میں پہنچے گا، حضور کے دربار میں آئے گا، تو نبی پاک علیہ السلام مطمئن ہوں گے۔ وہ لوگ کہیں گے حضور ہماری مدد فرمائیے، ہم بڑے پریشان ہیں۔ میرے آقا نہیں کہیں گے اذهبوا الی غیری، سارے انبیاء کیا کہیں گے؟ اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ۔ نبی پاک فرمائیں گے انا لہا انا صاحبکم، میں ہوں تمہارے لیے، آج میں ہی تمہاری شفاعت کروں گا۔ اور پھر جب یہ سارے لوگ وہاں پہنچیں گے تو آقا علیہ السلام رب کی بارگاہ میں سجدہ فرمائیں گے۔ میں اس پورے واقعے کو یہاں روکتا ہوں۔ There is one very relevant question کہ یہ سارے لوگ جو ہیں سب نبیوں کے پاس کیوں جائیں گے؟ اچھا ہو سکتا ہے ہم میں سے کسی کے ذہن میں سوال آئے کہ یہ تو حدیث میں ہے نا کہ ایسا ہوگا، اور ہمیں پتہ چل گیا کہ آخر میں شفاعت تو نبی پاک نے کرنی ہے، تو ہم سارے بھی قیامت کے دن ڈائریکٹ نبی پاک کے پاس چلے جائیں گے۔ ہمیں تو حدیث کے ذریعے پتہ چل گیا، اب ہمیں کیا ضرورت ہے کسی اور نبی کے پاس جانے کی؟ لیکن علماء کہتے ہیں ہوگا ایسا نہیں، ہمیں معلوم ضرور ہے، مگر محشر کے دن سب بھول جائیں گے، سب حضرت آدم کے پاس جائیں گے۔ اسی طرح یہ سارا معاملہ ہوگا، اور اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا خلیل و نجی مسیح و صفی، سبھی سے کہیں بھی بنی، سب کے پاس گئے نا، بات بنی کہ نہیں بنی؟ خلیل و نجی مسیح و صفی، سبھی سے کہیں بھی بنی، یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ اللہ اکبر۔ یہ محشر میں تمام لوگوں کا یہ موومنٹ کرنا، کیونکہ ایمان والے بھی ہوں گے بے ایمان بھی ہوں گے، ان سب کو یہ بتانا مقصود ہے کہ آج کے دن میرے محبوب کی بات سنی جائے گی۔ شفاعت کا رتبہ انہیں عطا کیا گیا ہے، مقام محمود کے مرتبے پر انہیں فائز کیا گیا ہے۔ اب جب یہ سارے لوگ نبی پاک کی بارگاہ میں پہنچیں گے، اللہ اکبر، ہمارے آقا اس دن بھی امت کو مایوس نہیں کریں گے، سجدہ فرمائیں گے، اللہ کی بارگاہ میں امت کے لیے التجا پیش کریں گے۔ سنو رب کی طرف سے کیا ارشاد ہوگا، حدیث کی کتابوں میں الفاظ موجود، یا محمد ارفع راسک وقل تسمع وسل تعطى واشفع تشفع، اے محبوب اپنا سر اٹھائیے، آپ کہیے آپ کی بات سنی جائے گی، مانگیے جو مانگیں گے دیا جائے گا، آپ شفاعت کیجیے آپ کی شفاعت مقبول ہے۔ اور اب نبی پاک علیہ السلام شفاعت فرمائیں گے۔ اب سنتے جائیے شفاعت کیسے ہوگی، اللہ کے حبیب علیہ السلام شفاعت والے دن کیا کریں گے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک کے پاس پہلے تو ایک جھنڈا ہوگا، جنہوں نے حج کیا ہے نا وہ ذرا میری بات جلدی سمجھیں گے۔ 30-35 لاکھ 25 لاکھ جب حج پہ لوگ ہوتے تھے تو پنجابی میں وہ کہتے ہیں نا لگ پتا جاتا ہے رش کہتے کس کو ہیں، 25-30 لاکھ میں اتنا رش۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ خیموں کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے بڑے بڑے بینر لگائے جاتے ہیں، بلون بڑے بڑے ہوتے ہیں کہ یار یہ یلو کلر کا بلون ہے نا، یہاں جنوب ایشیا والے ادھر ہی اپنا خیمہ ہوگا، کیونکہ جب کراؤڈ زیادہ ہو تو جھنڈا یا بلون اونچا لگانا پڑتا ہے۔ 25-30 لاکھ لوگوں میں یہ حال ہے، جب اربوں لوگ ہوں گے، آپ نے امیجن کیا قیامت کے دن کتنے لوگ ہوں گے؟ 8 ارب تو ابھی دنیا میں لوگ ہیں نا، اور کب سے لوگ آ رہے ہیں، اور قیامت تک کتنے ہوں گے؟ یہ سارے محشر کے میدان میں ہوں گے، مسلمان غیر مسلمان سارے۔ اٹ مینس اگر ہم ایک امیجنیشن کر لیں کہ 50 ارب لوگ ہوں گے قیامت میں، 50 ارب کا کراؤڈ،
अच्छा, हम नबी पाक को कैसे ढूंढेंगे? अभी तो 25-30 लाख में अरफात में जो खो जाता है वो अपना खैमा नहीं ढूंढ सकता, अब अरबों खरबों लोगों में मैं अपने आका को कैसे ढूंढूंगा? सुभान अल्लाह। अब क्या खूबसूरत इंतजाम किया कि हदीस में आता है, मेरे आका फरमाते मुझे लिवाउल हम्द अता किया जाएगा, मुझे एक परचम अता किया जाएगा। वो परचम कितना बड़ा होगा? फरमाया उस परचम की लंबाई कई हजार साल तक, अगर घुड़सवार घोड़ा दौड़ाता रहे तो इतना लंबा वो परचम होगा। अच्छा, वो परचम नबी पाक फरमाते हैं, ए अली तुम ही वो वाहिद पहले शख्स हो जिसको मैं परचम हाथ में अता करूंगा। मौला अली की शान देखो कि आका अपना वो परचम मौला अली के हाथ में अता करेंगे। ए परचम लगाने वालों तुम्हें मुबारक हो, ए मीलाद का झंडा लगाने वालों तुम्हें मुबारक हो। कयामत के दिन भी आका की पहचान वो परचम ही होगा। दूर से नजर आएगा कि देखो वो परचम है और मेरे आका वहां है, चलो वहां चलते हैं। सुभान अल्लाह। अब आगे चलिए, नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मुझे एक इजाजत दी गई, एक ऑफर की गई। हदीस का खुलासा है कि या तो शफाअत ले लो या तुम्हारी आधी उम्मत को बख्श दिया जाए। आका फरमाते मैंने शफाअत ले ली क्योंकि वो ज्यादा मुसलमानों के लिए फायदा मंद है। सुभान अल्लाह। यानी नबी पाक ने उम्मत के बारे में किस कदर ख्याल फरमाया। आका क्या फरमाते हैं, मेरी शफाअत मेरी उम्मत में उनके लिए है जो कबीरा गुनाह वाले हैं। एक और जगह नबी पाक फरमाते रुए जमीन पर जितने ठेले और पेड़ हैं, कयामत के दिन में उन सबसे ज्यादा आदमियों की शफाअत फरमाऊंगा। ऐसी शफाअत आका की। सुभान अल्लाह। प्यारे आका अलैहिस्सलाम की उम्मत से प्यार देखो। कयामत के दिन अंबिया के लिए सोने के मिंबर होंगे, हैं? सोने के मिंबर होंगे। सारे अंबिया अपने मिंबर पर बैठेंगे, मैं अपने मिंबर पर नहीं बैठूंगा। और इसलिए मैं नहीं बैठूंगा कि अल्लाह के हुजूर खड़ा रहूंगा, इस डर से कि कहीं मुझे जन्नत में ना भेज दिया जाए और मेरी उम्मत पीछे रह जाए। हाय हाय, जरा समझ रहे हो इस बात को? मैं और आप चाहेंगे कि हम जन्नत में जल्दी चले जाएं। आका फरमा रहे मुझे ये डर होगा कि कहीं मुझे मेरा रब जन्नत में ना भेज दे और मेरी उम्मत पीछे ना रह जाए। आका फरमाते अर्ज करूंगा, ऐ मेरे रब मेरी उम्मत। अल्लाह फरमाएगा, ऐ मोहम्मद तेरी क्या मर्जी है, मैं तेरी उम्मत के साथ क्या करूं? अर्ज करूंगा, ऐ मेरे रब इनका हिसाब जल्द फरमा दे। बस मैं शफाअत करता रहूंगा यहां तक कि मुझे उनकी रिहाई की चिट्ठियां मिलेंगी जिन्हें दोज़ख में भेज चुके थे। अल्लाह अकबर। यानी नबी पाक अपने उम्मतियों को पहले तो शफाअत फरमाएंगे, फिर जो जहन्नम में चले गए होंगे उन्हें भी निकाल कर जन्नत में दाखिल फरमाएंगे। अल्लाह अकबर। ऐसे मेहरबान आका हैं। जरा गौर कीजिए, मौलाना हसन रजा खान साहब कयामत के इस मंजर को, नबी पाक की इस मेहरबानी को अपने कलाम में किस प्यारे अंदाज में बताते हैं। कहते हैं, अजीज बच्चे को माँ जिस तरह तलाश करे। बच्चा गुम हो जाए तो माँ का क्या हाल होता है? बेकरार, बेचैन। कहते नबी पाक का हाल यही होगा कयामत के दिन भी। अजीज बच्चे को माँ जिस तरह तलाश करे, खुदा गवाह यही हाल आपका होगा। हजार जान फिदा नर्म नर्म पांव से पुकार सुन के असीरों की दौड़ता होगा। आका कभी इधर जाएंगे कभी उधर जाएंगे। एक बार नबी पाक अलैहिस्सलाम से एक सहाबी ने पूछा, हुजूर कयामत के दिन तो आपके करीब अंबिया होंगे, सिद्दीकीन होंगे, बड़े बड़े लोग होंगे, हम कहां ना आपको ढूंढेंगे और अगर आप वहां ना मिले हम परेशान हो जाएंगे। सुनो, आका ने ये नहीं कहा कि कयामत के दिन एक बहुत बड़ा महल होगा, प्रोटोकॉल सबसे ज्यादा जहां होगा मैं तुम्हें वहां मिलूंगा। सुनो, आका ने अपना पता और एड्रेस क्या बताया। नबी पाक फरमाते हैं, कयामत का दिन होगा तो मुझे हौज़े कौसर पर ढूंढ लेना, अपने प्यासे उम्मतियों को जामे कौसर पे ला रहा हूंगा। हुजूर अगर हौज़े कौसर पर ना मिले तो फरमाया वहां ना मिलूं तो मीज़ान अमल पर ढूंढ लेना। मेरे उम्मतियों के जब पलड़े भारी और हल्के हो रहे होंगे ना, आमाल तोले जा रहे होंगे, मैं उनके आमाल भारी कर रहा हूंगा। हुजूर वहां ना पाए, कहा वहां ना पाओ तो पुल सिरात पर ढूंढ लेना, मैं अपने उम्मतियों को रब्बे सल्लिम की सदा लगा लगा कर पार करवा रहा हूंगा। कहा हुजूर अगर वहां ना पाए, फरमाया इन 3 जगहों के अलावा तो मुझे कहीं और नहीं पाओगे। आए हाय, जरा गौर करो, आका का काम कयामत के दिन भी हमें याद करना होगा, हमें ही बचाना होगा, हमारी ही शफाअत करना होगा। सुनो, हर नबी को एक स्पेशल दुआ दी गई है। आका फरमाते हैं, वो वैसे तो नबी की हर दुआ कबूल है मगर एक दुआ खास दी गई। अल्लाह के हबीब फरमाते सारे नबियों ने वो दुआ कर ली है, मैंने वो दुआ कयामत के दिन के लिए बचा के रखी है और वो दुआ मैं अपनी उम्मत के लिए करूंगा, अल्लाह की बारगाह में अपनी उम्मत के लिए फरियाद करूंगा। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, किस किस मेहरबानी की बात की जाए। सुनो, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि कयामत के दिन
حضرت ابراہیم بھی میری رحمت کے محتاج ہوں گے، اس دن حضرت ابراہیم کو بھی میری مدد کی ضرورت ہوگی۔ اللہ اکبر، یہ شان ہے سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ بلکہ امت پر ایسی مہربانی ہوگی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار صحابہ کو واقعہ سناتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا۔ حدیث کا خلاصہ ہے کہ میرے ایک امتی کے گناہ کھولے جائیں گے۔ اچھا، گناہ کھولے جائیں گے تو وہ ڈرنے لگے گا، لیکن اس کے چھوٹے چھوٹے صغیرہ گناہ کھولے جائیں گے، وہ ڈر رہا ہوگا کہ میرے تو بڑے بڑے کبیرہ گناہ بھی ہیں۔ اللہ کریم مہربان ہوگا اور فرمائے گا کہ میرے اس بندے کے جتنے گناہ ہیں سب نیکیوں سے بدل دیے جائیں، جتنے گناہ ہیں وہ کنورٹ کر دیے جائیں نیکیوں میں۔ بڑا خوش ہوگا اور پھر کہے گا یا اللہ میں نے تو وہ گناہ بھی کیا تھا، میرا وہ بڑا گناہ بھی باقی ہے، یا اللہ اسے بھی کھولا جائے تاکہ اس کا بھی مجھے اجر دے دیا جائے۔ اور یہ بیان کرتے کرتے نبی پاک اتنا مسکرائے کہ آپ کے مبارک دانت ظاہر ہو گئے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، بات وہی ہے کہ آقا ہم پر بڑے مہربان ہیں۔ اپنی حیات طیبہ میں بھی ہمیں یاد رکھا، آج قبر میں بھی یاد رکھا، اور کل محشر میں بھی انہوں نے ہی ہماری شفاعت کرنی ہے۔ پھر بتاؤ ہمیں سب سے زیادہ پیار، سب سے زیادہ خیال، سب سے زیادہ رضا کس کی حاصل کرنی چاہیے؟ ہم اپنی زندگی میں ایکچول ٹارگٹ سے ہٹ جاتے ہیں، ہم اپنی لائف میں اپنے دوستوں، اپنی فیملی اور اپنے دیگر چیزوں میں اتنے انوالو ہو جاتے ہیں کہ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ کہیں نبی پاک تو ناراض نہیں ہو رہے، میرے لائف اسٹائل سے کہیں میرے آقا تو ناراض نہیں ہو رہے۔ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت نے ہمیں زندگی گزارنے کا ایک سلیقہ بتایا ہے، اور مسلمان کا زندگی کا طریقہ یہی ہونا چاہیے کہ وہ کہتے ہیں انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ پہلے ہمیں آقا کی رضا ٹارگٹ رکھنی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ میرے فیملی فنکشنز، میرے دوستوں کی گیدرنگ، میری آؤٹنگز، میرا بزنس، میری ایٹیٹیوڈ ایسے تو نہیں کہ میں وہ جو کر رہا ہوں اور نبی پاک ناراض ہو جاتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول ناراض ہو گئے تو مجھے قیامت کے دن اور کدھر جانا ہے۔ تو پلیز یہ میسج لے کر جائیں، اور یہی میرے اور آپ کے ایمان کا تقاضا بھی ہے کہ ہم سب سے زیادہ محبت کریں تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کریں۔ اچھا، دنیا کا بھی دستور ہے نا، جو میرا زیادہ خیال رکھتا ہے میں اس سے اتنا پیار کرتا ہوں، اتنا خیال رکھتا ہوں، اس کو ناراض نہ ہو اس بات کا مجھے فکر ہوتی ہے۔ تو نبی پاک سے زیادہ تو ہمارا خیال کرنے والا کوئی نہیں ہے نا، تو پھر ہم کیوں ان کی ناراضگی کی فکر نہ کریں؟ ان کی سنتوں پر جو عمل نہیں کرتا، جو نماز کی پابندی نہیں کرتا، جو سچے آقا کا امتی ہو کر جھوٹ بولتا ہے، جو پیارے آقا کی تعلیمات یہ ہے کہ حلال کماؤ اور حرام کماتا، تو پھر وہ غور کرے کہ میں زندگی کیسے گزار رہا ہوں۔ نبی پاک کو قیامت کے دن منہ بھی تو دکھانا ہے نا۔ تو بہرحال پیارے آقا سے محبت کا تقاضا یہ ہے، قیامت کے دن انہی کی تو شفاعت لینی ہے، تو ان کی رضا والی زندگی گزاری جائے، سنتوں کے مطابق زندگی گزاری جائے، نمازوں کی پابندی کی جائے، تو انشاءاللہ نبی پاک ضرور مہربان آقا قیامت کے دن ہماری شفاعت بھی کریں گے اور ہمیں اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے۔ سنت کی بڑی اہمیت ہے، یاد رکھیے گا۔ آقا فرماتے ہیں فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ ہم میں سے نہیں۔ اگر سنت کے بغیر ہی زندگی گزرتی رہی اور آقا نے قیامت کے دن فرما دیا کہ میں نے تو کہا تھا جس نے سنت سے منہ موڑا وہ ہم سے نہیں، پھر ہم کہاں جائیں گے؟ تو ہمیں سنت کا دامن تھامنا ہے، زندگی سنت کے مطابق گزارے، اور سنت کے مطابق زندگی ڈیفیکلٹ نہیں کرتی، زندگی آسان ہو جاتی ہے اور برکت والی ہو جاتی ہے۔ تو الحمدللہ ایسی پیاری باتیں دعوت اسلامی کے ماحول میں سکھائی جاتی ہیں۔ ایسے بیانات آپ بار بار سنتے رہیں گے تو محبت رسول میں بھی اضافہ ہوگا، اور انشاءاللہ نیکیوں پر عمل کرنے کا جذبہ بھی بیدار ہوگا۔ اور یہ بیانات آپ مدری چینل پر بھی سن سکتے ہیں، تو مدری چینل زیادہ سے زیادہ دیکھتے رہا کریں۔ جب موقع ملے دعوت اسلامی کے مرکز فیضان مدینہ میں تشریف لائیں۔ اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان۔ اے رب کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہماری ہمارے والدین کی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرما۔ اے اللہ آج ہم نے قیامت کے دن کا منظر قرآن و حدیث کے ذریعے سنا ہے، اے اللہ محشر کے دن کی سختیوں سے بچانا، محشر کے دن کی گرمی سے بچانا،
بچانا، محشر کے دن کی پیاس سے بچانا، اس دن کی رسوائی سے بچانا۔ اے اللہ جن خوش نصیبوں کو تیرے عرش کا سایہ نصیب ہو، اے اللہ ان خوش نصیبوں میں ہم سب کو شامل فرما دے۔ اے کریم اس دن ہمارا نامہ اعمال ہمارے دائیں ہاتھ میں عطا ہو، نیکیوں کا پلڑا اپنے کرم سے بھاری فرما دینا، اور جو بلا حساب جنت میں داخل ہوں ان خوش نصیبوں میں ہمارا نام بھی لکھ دے، ہمارے ماں باپ کا نام بھی لکھ دے۔ اے کریم آقا کی ساری امت کی بخشش فرما، جتنے ہاتھ اٹھے ہیں تو نام بھی جانتا ہے اور سب کے کام بھی جانتا ہے۔ اے شفا دینے والے ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کے قرضے اتر جائیں، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، روٹھوں کو منا دے، بچھڑوں کو ملا دے۔ اے کریم ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، ہماری آخرت بھی اچھی کر دے۔ بار بار مکے مدینے کی حاضریاں ہم سب کا مقدر فرما، ہمیں زوال نعمت سے بچا، ہمیں اے رب کریم دنیا کی بھی خیر عطا فرما، آخرت کی بھی خیر عطا فرما۔ اے رب کریم ہم سب کے رزق حلال میں برکت عطا فرما، رزق حرام سے ہم سب کو محفوظ فرما، ہمارے بچوں کو ہماری مغفرت کا ذریعہ بنا، ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کا نور بنا۔ جن بچے بچیوں کے رشتے ہو گئے ان کو گھروں میں خوشیاں عطا فرما، اور جن کے رشتے ہونا باقی ہیں اے اللہ ان کو اچھے اور نیک رشتے بھی نصیب فرما دے۔ اللہم ربی یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر یا فتاح وبک نستعین ببرکۃ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جب جب واپسی ہو یا اللہ سامنے ہو روضہ رسول اللہ اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔